أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی آمد ہے. شعبان المعظم کی آج 17 کی تاریخ ہے، 17 کی رات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: ما رأيت أحدا أكثر منه صياما في شعبان، کہ میرے محبوب نبی شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کی نسبت سے زیادہ روزہ رکھا کرتے. حضرت اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینہ میں اعمال ہر بندے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے عمل جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت. اگر ہر انسان یہی سوچ لے تو نیک عمل کرنے میں انسان کو طاقت ملے گی. کہ کیا پتا میں ابھی مر جاؤں، کل مر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میرے کھاتے میں میرے نام اعمال میں گناہ پڑا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مہینے کا بھی احترام کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کا بھی احترام کرے. احترام کا تقاضا یہی ہے کہ گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، یہی احترام. اگر ایک انسان والد کا کہا نہ مانے لیکن اس کی خدمت کرتا رہے، پانی پلاتا رہے، چائے پلاتا رہے، تو اس کو فرما بردار نہیں کہا جاتا. ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے اور کہا ایک نہ مانے تو ہمیں کوئی محبت کرنے والا نہیں کہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کبھی کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا کہ روزوں کے ساتھ شعبان اور رمضان کو آپس میں ملا دیتے. کیا مطلب؟ یعنی پورا شعبان روزے رکھتے، پورا رمضان ویسے روزے. تو اسی پس منظر میں آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید مجھے دیکھ کر میرے صحابہ یا میرے امتی بھی اس طرح نہ کرنا شروع کر دیں کہ 2 مہینے روزے رکھیں. مجھے تو اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں 2 مہینے مسلسل بھی روزے رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے امتی تو کمزور ہوں گے. جو طاقت اللہ نے نبی کو دی ہے وہ غیر نبی کو تو نہیں دی.
یہ نہ ہو کہ وہ مشقت میں پڑ جائے۔ تو آپ نے حکم فرما دیا اذا بقی من نصف شعبان فلا تصوموا، جب 15 دن شعبان کے باقی بچے، یعنی 15 گزر جائے، باقی آخر میں 15 دن بچ جائے شعبان کے، اب فلا تصوموا، اب میرے امتیوں تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ وجہ روزہ تو ثواب کا کام ہے، وجہ یہی کہ تم اب بھی اگر نفلی روزے رکھو گے، ہو سکتا ہے ان نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری پڑ جائے اور رمضان کے فرض روزے میں سے کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، کیونکہ افضلیت فرضیت تو رمضان کے روزوں کی ہے، وہ نہ چھوٹنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا احصوا ہلال شعبان لتعظیم رمضان، لوگوں شعبان کے دن گنا کرو، شعبان کے چاند کا خاص خیال کیا کرو، لتعظیم رمضان، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اگر اس کے اندر بے احتیاطی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کوئی رمضان کا روزہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، فرض روزہ نہ چھوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف سے عملی، رجب المرجب سے قولی طور پر رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ میری زندگی میں برکت دے، مجھے رجب کا مہینہ گزر جائے، میری زندگی میں برکت دے، شعبان کا مہینہ گزر جائے، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان مل جائے۔ میں اور آپ دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ جو ہمیں معلوم ہو، جو ہمیں پیاری ہو۔ اللہ کے رسول جو دعا میں مانگ رہے ہیں کہ مجھے رمضان مل جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ کو، اللہ کے محبوب کو رمضان کتنا پسند ہے۔ کیا کسی پسندیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی کبھی دعاؤں میں رمضان کو مانگا؟ ہم نے بھی دعا کے اندر یہ مانگا کہ اللہ مجھے روزے نصیب کر دے، توفیق دے دے، تراویح نصیب کر دے، تراویح کی توفیق دے دے۔ پیسے مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، عبادت کی توفیق بھی مانگا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ منہ دھوتے وقت اہل اللہ یہ دعا کرتے تھے وضو کے اندر، اے اللہ میری مدد فرما، اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اپنی عبادت اچھے طریقے سے کرنے پر۔ جب ہم دعا کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر رحمت فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری عبادت کی فکر ہے کہ وہ اچھی ہو۔ تو اس لیے ابھی سے ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں ختم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کے آخری دن تھے، ان آخری دنوں میں سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، ہمیں درس دیا، ہمیں خطبہ دیا، اور فرمایا کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، خیال کرنا غفلت میں نہ گزار دینا۔ میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، جس طرح آج کل اعلان لگ جاتے ہیں فلاں دن راشن تقسیم ہوگا، فلاں دن یوں ہوگا، فلاں دن یوں ہوگا، تو جس کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتنا اس اعلان کو لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں پہلے بتا رہے ہیں کہ رمضان کو غفلت میں نہ گزارنا۔ 11 مہینے دکان چلائیے، اس مہینے ذرا اپنی نیکی چلا لیں۔ 11 مہینے تجارت کی ہے، ملازمت کی ہے، زراعت کی ہے، اپنے کاروبار کیے ہیں، ذرا اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارنا۔ شہر عظیم مبارک، عظمت والا ہے،
عظیم بننا چاہتے ہو اس کی عظمت کی فکر کرو، برکتیں لینا چاہتے ہو یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، برکت لے لینا، غفلت میں نہ گزارنا، اور اس کی عظمت و برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے اگر اس میں عبادت کر لو 1000 مہینے کی عبادت سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، اور وہ 1000 مہینے 84 سال اور کچھ ماہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک رات کی فضیلت ہے، باقی راتوں کی کتنی فضیلت ہوگی، باقی دنوں کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا قد جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر مقرر کیے، وقیام لیلہ تطوعا، راتوں کا قیام تمہارے لیے اللہ نے اضافی عبادت متعین کیا، روزے بھی اللہ نے مقرر کیے، حضور فرما رہے ہیں تراویح بھی اللہ نے مقرر فرمائی، جو چیز اللہ مقرر فرمائے وہ ضروری ہوتی ہے، روزے مقرر کیے روزے ضروری، تراویح مقرر فرمائی تراویح ضروری، روزے مقرر کیے اس کا چھوڑنا گناہ، تراویح مقرر فرمائی اس کا چھوڑنا گناہ، تراویح کو پڑھنا اللہ کی اطاعت، روزے کو رکھنا اللہ کی اطاعت، روزے چھوڑنا اللہ کی نافرمانی، اور تراویح کو چھوڑنا بھی اللہ کی نافرمانی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے تو ایک ذہن بنا لیا ہے کہ فرض تو روزے ہیں، تراویح تو نفل عبادت ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی اس بات کا ذہن بنا کر احادیث کا مطالعہ کرنا، میں 2-4 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارا ذہن الگ الگ ہے، تراویح کے بارے میں الگ، روزے کے بارے میں الگ، لیکن حضور علیہ السلام دونوں کو اکٹھے، جہاں روزے کا ذکر تراویح کا ذکر، ایک تو یہ حدیث ہو گئی، دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کو قیام یعنی تراویح ادا کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ گناہ معاف۔ تیسری حدیث نسائی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وسننت لکم قیامہ، میں محمد تمہیں رات کے قیام کی یعنی تراویح کی تاکید کر رہا ہوں۔ چوتھی حدیث میرے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا رب انی منعت الطعام والشراب اب الشہوات، اے اللہ گھر میں ٹھنڈی ہر چیز مہیا تھی، ٹھنڈی فریج میں ہر سامان پڑا ہوا تھا، لیکن اس کو میں نے روکا، کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، ٹھنڈی شربت استعمال نہ کرو، روزہ رکھو، یہ رک گیا، فشفعنی فیہ، اب میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، قرآن آگے کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، اے الہی یہ دن کا تھکا ماندہ تھا، تجارت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اپنا کام کاج کرتا تھا، میں نے اس کو روکا کہ سونا، نماز پڑھ، تراویح کے اندر قرآن سن یا قرآن سنا، اس نے میرا کہنا مانا، فشفعنی فیہ، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے اس کو معاف فرما دے۔ جہاں روزے کا ذکر وہیں تراویح کا ذکر، اور دونوں کے مسئلوں کو بھی تھوڑا سا مختصر سمجھ لیں۔ روزوں کے بارے میں پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ صبح کی اذان ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر، یہ اذان ہوتی ہے اس وقت جب رات ختم ہو جائے اور دن شروع ہو جائے۔ اگر دن کے شروع ہونے سے پہلے اذان ہو تو وہ رات میں اذان ہوگی، اذان دوبارہ دینی پڑے گی، اور
رہی ہوتی ہے اس وقت دن ہو چکا ہوتا ہے، اور جب روزہ دار آدمی دن کے وقت جان بوجھ کر ایک گھونٹ پانی پی لے یا ایک لقمہ کھا لے یا گولی کھا لے یا چائے پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ اذان کے وقت اس نے کھایا ہے، اذان دن کو ہو رہی ہے، اذان کے وقت پیا ہے، اذان کے وقت اس کو یاد آیا، بچے کو بلاتا ہے، بابا چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، میں روزہ بند کر، میں نیت کر، تو بھائی اذان ہو چکی ہے، اذان ہو رہی ہے، اب دن ہے، دن کے لیے دن کے وقت روزہ دار کو کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے پہلا مسئلہ تو اس بات میں احتیاط خوب کریں کہ اذان دینے سے وقت سے پہلے پہلے جو ہی ٹائم ہو جائے ختم سحری کا اس وقت سحری ختم کر، سحری کو بند کر۔ اور دوسرا مسئلہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار انسان روزہ رکھنے کے بعد سو جاتا ہے، نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، اس سونے کی حالت میں اس کو احترام ہو جاتا ہے۔ احترام ہونے کی حالت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید روزہ ٹوٹ جائے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جب اٹھے تو غسل تو اس نے کرنا ہے، کپڑے بھی چینج اس نے کرنے ہیں، تو غسل کرنے میں دو باتوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، غرارہ بالکل نہ کریں، ہو سکتا ہے اگر حلق میں پانی چلا گیا روزہ ختم، اور جب ناک میں پانی دے رہا ہو تو چلو بھر کر لوگ کھینچتے ہیں اوپر، کھینچے بالکل نہ، ویسے کھینچنا ہے ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ روزے کی حالت میں تو اس کی خوب احتیاط کرے کہ اوپر دماغ تک پانی نہ جائے، یہ دو باتوں کی احتیاط ہے۔ اور تیسری چیز، روزے کی حالت میں عام طور پر کبھی کبھی الٹی آ جاتی ہے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ کبھی منہ بھر کر، تو انسان سمجھتا ہے کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا میرا، اب میں پانی پی لوں، چائے پی لوں، روزہ تو ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ الٹی کے آنے سے چیز اندر سے باہر نکلی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر باہر نکل کر جب منہ میں آ گئی الٹی، الٹی کا مادہ پھر اس کو نکل لیا اندر تو پھر روزہ ٹوٹ جائے۔ ویسے الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات روزہ رکھا ہوتا ہے، خون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بالکل ٹیسٹ کے لیے آپ خون دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی زخم لگ جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، سر میں درد، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انسان کیا کرے؟ انجیکشن لگوا لے، ڈرپ کی ضرورت ہو ڈرپ لگوا لے، اور انجیکشن چاہے رکھا ہو چاہے گوشت کا ہو، دونوں روزوں کی حالت میں دونوں انجیکشن لگ سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگ سکتی ہے، لیکن روزے کو نہ توڑے۔ اگر بالکلی طور پر آرام نہیں آ رہا، چوٹ زیادہ ہے، روزے کو توڑنا ہی ہے تو توڑ دے، پھر اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ تب بنتا ہے جب جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑا جائے۔ یہ عذر تھا، درد تھا، تکلیف تھی، بیمار تھا، مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا، اب اس کی قضا ہے، صرف ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ تو یہ ضروری مسئلے ہیں۔ اور مسئلہ وضو کر رہے ہیں ہم یا غسل کر رہے ہیں، بعض اوقات ناک کے اندر پانی چلا جاتا ہے یا منہ کے اندر سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کر رہے ہیں، ایسا مسواک نہ کریں جس کی وجہ سے پسوڑوں سے خون آئے اور خون اندر چلا جائے، اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مسواک کر سکتے ہیں اگر مسواک سے خون نہیں آتا تو۔ اور ٹوتھ برش ہم استعمال کرتے ہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اندر کوئی چیز نہ جائے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں برش استعمال کروں گا، دوائی کے استعمال کرنے سے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ اور احتمال ضرور ہے، ہو سکتا ہے دوائی کے ذرات اندر نہ چلے جائیں، تو اس لیے روزے سے پہلے یا روزے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ غسل جتنا بھی انسان کرے کر سکتا ہے، جتنی دیر بھی غسل کرتا رہے، اس پہ روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ڈاکٹر دیکھا ہوگا کہ یہ کون سا ڈاکٹر ہے، یہ کان ناک گلے کا ڈاکٹر ہے، ان تینوں کا فنکشن ایک ہے، مرکز ایک ہے، کان ناک اور گلے کا، اس لیے ڈاکٹر بھی ایک ہوتا ہے۔ گلے میں کوئی چیز چلی جائے، پانی دوائی وغیرہ، ناک میں کوئی چیز چلی جائے، پانی دوائی وغیرہ،
کان میں کوئی چیز چلی جائے، پانی دوائی وغیرہ، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دوسرا، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا ضرورت ہے، استعمال کر لو، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما پہننے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان چیزوں سے روزہ اگر پورے جسم پر بھی انسان مالش کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر خاص طور پر انسان احتیاط کرے روزے کے اندر۔ اور دوسرا تراویح۔ اب تراویح عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تراویح نفل ہے، جتنی پڑھ لو، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں۔ بھائی دیکھیے، میں دو چیزیں احادیث بھی ہیں موجود، ترمذی شریف اٹھائیں، ترمذی شریف کے اندر 8 رکعت کی تو ویسے کوئی حدیث نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عمر کی روایت ہے 20 رکعت کی، حضرت علی کی روایت ہے 20 رکعت کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ فی البیت، کہ نبی علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کرتے تھے۔ یہ ساری روایتیں، لیکن میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حکمت، اللہ نے ہم پر 24 گھنٹے میں فرض نمازیں کتنی رکھی ہیں؟ 5 نمازیں۔ تراویح جمع ہے تراویح کی، تراویح بھی اللہ نے تراویح میں 5 رکھے، نمازیں بھی 5، تراویح بھی 5۔ تراویح کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھنا، اس کو ایک تراویح۔ 8 رکعت کے بعد 2 تراویح، 2 تراویحوں کو عربی میں تراویحتین کہتے ہیں، تراویح نہیں کہتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 8 تراویح، 8 کے لفظ کے ساتھ تراویح عربی لغت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر 8 کا لفظ بولیں گے تو تراویحتین بولیں گے، تراویح جمع ہے، جمع کے لیے، جمع 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یہاں تو 2 تراویح ہوئے۔ 12 رکعت پر 3 تراویح، 16 رکعت پر 4 تراویح، 20 رکعت پر 5 تراویح، نمازیں بھی 5، تراویح بھی 5۔ اب اس تراویح میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ شریعت نے کوئی عمل مسنون قرار نہیں دیا، ہمارے لیے لازم قرار نہیں دیا کہ اس وقفے میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ نہ سبحان ذی الملک والملکوت سنت ہے اس موقع پر، نہ مستحب ہے، نہ حضور نے پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نہ صلاۃ سنت مستحب ہے، نہ یا حی یا قیوم ہے، یہ ہماری مرضی پر ہے۔ ہم اس میں حضرت علی سے پوچھا گیا کیا کریں، آپ نے فرمایا فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ إِلَى الْحَاجَةِ، حاجت والا اپنی حاجت پوری کرے، یہ وقفہ اس لیے پانی کی ضرورت ہے، کلی کی ضرورت ہے، ناک صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو چیز ضرورت ہو وہ اس وقفے میں انسان پوری کر لے۔ دوسری حکمت 20 رکعت کی کہ اللہ نے فرض بھی ہمارے لیے 20 مقرر کیے۔ مثلاً فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، 4 اور 2 6، 6 اور 4 عصر کے فرض 10، 10 اور 3 مغرب کے 13، 13 اور 4 عشاء کے 17، 17 اور 3 رکعت وتر 20 رکعت۔ اللہ نے تراویح بھی ہمارے لیے 20 مقرر فرمائی تاکہ کسی آدمی کی فرائض کی رکعت کے اندر کمی پیشی تو ہماری سنت تراویح کی رکعتوں سے اس کمی پیشی کو دور کر دیا۔ تو یہ 2 مسائل روزوں کے بھی اور تراویح کے بھی اہم ہے، انسان اس کو یاد کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان کے آخری دنوں میں یہی فرمایا کرتے تھے قد جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے اور رات کا قیام کو تمہارے لیے تطوع اضافی عبادت قرار دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، لوگوں تھکے ہوئے ہو گئے، مجبوریاں ہو گئی، کام ہوگا، لیکن یہی 1 مہینہ تو ہے، اس کو معمولی نہ سمجھ لینا، اس کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اگر تم نے اس مہینہ میں ایک نفل پڑھی، ایک نفلی عمل کیا، اللہ تمہیں باقی مہینوں کے اندر فرض ادا کرنے کے برابر تمہیں ثواب دے گا۔
ومن ادى فریضة فيما سوى ومن ادى فریضة فيه كان كمن ادى 70 فریضة فيما سوى. اگر تم اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں باقی مہینوں کی نسبت سے 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا. غفلت میں نہ گزارنا. بیماری آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، سفر آ جاتا ہے، عبادت جاری کرنی ہے. شوق دلانا تھا مقصد اس خطبے کا. آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وشہر الصبر، ان بھوک لگ جائے گی صبر کرنا، یہ صبر کا مہینہ ہے. پیاس لگ سکتی ہے صبر کرنا، بیماری ہو سکتی ہے صبر کرنا، کسی کے ساتھ چڑنا نہیں. والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ تمہیں جنت میں عطا فرمائے. وشہر المواسات، یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہے، تمہارے پاس سونا چاندی گھر میں نقدی موجود ہے، تو تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ وہ عید کا سامان بنائیں. غرباء، یتامہ، مساکین اپنے کپڑے لے سکیں، اپنا راشن لے سکیں، اپنا آٹا لے سکیں. اگر تم ذمہ دار ہو تو اپنا عشر ادا کرو تاکہ غرباء اپنی عید کر سکیں. اگر تمہارے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم موجود ہے، 1.5 لاکھ کے قریب تمہارے پاس رقم ہے تو تم پر فطرانہ فرض ہے. اگر اتنی رقم نہیں ہے تو تم پر فطرانہ فرض نہیں ہے. اگر فطرانہ تم پر فرض ہے تو فطرانہ ادا کر دو. شہر المواسات، غمخواری کرو، غرباء کو دیکھ لو، کسی کو کپڑے دلا دو، کسی کو راشن دلا دو، جو بھی تمہیں مستحق نظر آئے. ہمسایہ ہے مستحق ہے، غریب ہے مستحق ہے. کوئی آپ کو راستے میں جا رہے تھے، آپ مسافر مل گیا، آپ نے اس کو مستحق سمجھا، اس کی خدمت کر دیں. امام مسجد ہے مستحق ہے، اس کی خدمت کر دیں. ساتھ میں قریبی دینی مدرسہ ہے جہاں پر طلباء پڑھتے ہیں، ان کو افطاری کا سامان بھجوا دو، ان کو افطاری کے لیے طلباء کے لیے پیسے دے دو. تو یہ شہر المواسات، یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے تمہارے دل میں آئے میں غمخواری کرتے کرتے غریب نہ ہو جاؤں، پیسے کم نہ ہو جائے. شہر یضاعف رزق المؤمن فیہ، اس مہینے میں جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. کر کو تو دیکھو، جس چیز کو زیادہ لٹایا جائے وہ چیز بار بار انسان کے پاس آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بینکوں میں پیسے لاکھوں کے حساب سے رکھے ہوئے، اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. شہر یضاعف رزق المؤمن فیہ. آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ. اگر اس مہینے کے اندر تم نے کسی ایک مسلمان کا روزہ افطار کرا دیا تو اللہ تمہیں 3 اجر عطا فرمائے. 3 اجر. پہلا اجر کان مغفرۃ لذنوبہ، کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وعتق رقبتہ من النار، اللہ تمہارے جسم کو، تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. اللہ تمہیں بھی، افطاری کرنے والے کو بھی وہ ثواب دے گی جو روزہ رکھنے والے کو دے گی. لیکن روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کٹوتی نہیں کی جائے گی. ایک آدمی شیخ فانی ہے، ایسا مریض ہے، ایسا بوڑھا ہے، اگر رمضان میں بیمار ہے، اس کو پتا ہے میں نے 2 مہینے کے بعد صحیح ہو جانا ہے تو وہ روزے کی قضا کرے. اگر ایسا مریض ہے اس کو امید ہی نہیں کہ میں صحیح ہوں گا اور صحیح ہو کر روزہ رکھ سکوں گا، بالکل بوڑھا، بالکل بیمار، کبھی امید نہیں ہے اس کو، تو اس کے ذمہ ہے فدیہ دے. ہم تو عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جی روزہ رکھوا لو کسی کو، کہ تم نے تو اس کو روزہ رکھوایا، وہ تمہارا رکھے گا یا اپنا رکھے گا؟ اگر وہ بالغ ہے جس کو تم روزہ رکھوا رہے، اس کے ذمہ تو اپنا فرض ہے، وہ اپنا ادا کرے گا یا تمہارا روزہ رکھے گا؟ کل کو کہو گے جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز میری طرف سے پڑھوا لو. مولوی صاحب کہیں گے اتنے پیسے دے دو میں نماز تمہاری طرف سے پڑھوں گا، اتنے پیسے دے دو میں روزہ رکھ لوں گا. روزہ رکھوانا نہیں ہوتا، روزہ ہر آدمی اپنا رکھتا ہے. تمہارے ذمہ ہے فدیہ دے دو، غریب کو رقم دے دو، گندم دے دو،
روزانہ دے لو، فدیہ کتنا ہے؟ 1 فطرانے کے برابر، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ ادا کرو۔ اگر یہ بیمار اور بوڑھا غریب ہے، اس کے پاس فدیے کی رقم بھی نہیں ہے، تو اس پر معاف ہے، صرف توبہ استغفار کا کہ اللہ میرے پاس طاقت بھی نہیں کہ میں روزے رکھ سکوں، فدیہ بھی نہیں کہ دے سکوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر اگر ایک مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے تو اللہ 3 انعام، گناہ معاف، گردن جہنم سے آزاد اور روزہ رکھنے والے کے برابر پورا پورا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام میں سے کچھ غربا سے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، سیر کرا کر پیٹ بھر کر کسی کو نہیں کھلا سکتے، وہ یہ ثواب کیسے حاصل کریں، وہ یہ 3 انعام کیسے حاصل کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یوں کر سکتے ہو تو سنو، من فطر صائما علی تمرۃ، ایک کھجور کے ذریعے افطار کرا دو، اور شربت من ماء، پانی کے گھونٹ کے ذریعے افطار کرا دو، اور مسقۃ لبن، یا لسی اور دودھ کے گھونٹ کے ذریعے افطار کرا دو، کان مغفرۃ لذنوبہ، تمہارے گناہ بھی معاف، عتق رقبتہ من النار، جب تمہاری گردن بھی جہنم سے آزاد، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اللہ تمہیں بھی روزہ رکھنے والے کے برابر پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واستكثروا فیہ من 4 خصال، اس مہینے میں 4 کام زیادہ کرو۔ پہلا کام شہادت اللہ الہ الا اللہ، چل رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو، سواری پر ہو، دکان پر ہو، تمہاری زبان پر کرنا چاہیے۔ تستغفرون، اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تمہاری زبان پر جاری ہو۔ تسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت زیادہ مانگا کرو۔ وتعوذون من النار، اللہ سے جہنم سے پناہ زیادہ مانگو۔ یہ 4 کام تم نے زیادہ کرنے اس رمضان المبارک میں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کی تیاری کر لیں، تراویح کی تیاری کر لیں کہ پوری روزے رکھنے ہیں، پورے تراویح پڑھنے ہیں، صدقۃ الفطر کا حساب کر لیں ابھی سے ہی۔ میرے پاس اگر سونا چاندی ہے 1.5 لاکھ سے اوپر کا، سونا چاندی دونوں، تو میرے اوپر فطرانہ واجب ہے، یا نقدی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے تو میرے اوپر فطرانہ واجب ہے، میں نے ابھی سے ادا کرنا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ عشر فطرانہ کس کو دے سکتے ہیں آپ؟ جس سے آپ پیدا ہوئے، والدین، اس کو نہیں دے سکتے، جو آپ سے پیدا ہوا اس کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، بہن بھائی ان کی اولاد، چچا ماموں خالہ ان کی اولاد اگر غریب ہے ان کو دینا زیادہ ثواب ہے، ان کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ دینی مدرسہ جہاں مسافر بچے پڑھتے ہیں، جن کا کھانا پینا مدرسے کے ذمہ ہے، ان کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے بچوں کے لیے انسان سوٹ لیتا ہے، اپنے بچوں کی جوتی لیتا ہے، اپنے بچوں کو عید کی خرچی دیتا ہے، وہاں اپنی مسجد کے امام صاحب کو بھی اس میں یاد رکھیں کہ اگر اس کے بھی بچے، وہ تو ہماری ضروریات کے لیے وقف ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمارے لیے دنیا آخرت کو کیسے آسان فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو، ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ چند دن ہے، 1 مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، اگر قضا کی بھی طاقت نہیں ہے تو تم اس کی بدلے فدیہ ادا کرو۔ شہر رمضان الذی، رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ دیکھیں روزے کے ساتھ پھر قرآن، تراویح اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔